نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سورہ رحمان پر تدبر کا سلسلہ جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے کل من علیہا فان کے بارے میں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ جو بھی شے اس زمین کے اوپر ہے نا، اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ فانی مطلب ختم ہونے والی، ایسی چیز جس کا مقصد ہی ختم ہونا تھا۔ ایک بات یاد رکھے کہ انسان کو نا بنایا ہی گیا اس لیے تھا کہ وہ بوڑھا ہو، کمزور ہو۔ آپ دیکھیں کمزوری سے ہی انسان شروع ہوا تھا اور کمزوری تک ہی کا وہ واپسی کا سفر طے کرتا ہے۔ جب تک وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو کمزوری کی طرف ہی واپس پہنچتا ہے نا۔ بیچ میں کچھ عرصہ ایسا آتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو بس یہی ہے حقیقت انسان کی، ہمیں بنایا ہی فنا ہونے کے لیے تھا۔ آپ دیکھیں کہ بڑھاپے کا مقصد کیا ہے۔ بڑھاپے کے آثار شروع ہوتے ہی کمر میں درد شروع ہو گئی یا زیادہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ پہلے جب انسان 18 سال کا تھا تو بیٹھا ہوتا تھا تو دوست آتا تھا تو فوراً جھٹکے سے کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن جب 70 سال کا ہوتا ہے کوئی دوست آ جائے، کوئی دروازے پہ کھڑا ہو تو اس کو کہتا ہے کہ اس سے کہو کہ اندر ہی آ جائے، اور میں تو باہر نہیں آ رہا۔ مطلب جتنا دیر وہ باہر جانے میں لگائے گا اتنی دیر میں جو باہر کھڑا ہوتا ہے وہ اندر آ کر بیٹھ بھی جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے وہ دور سے پڑھ لیتا تھا کہ وہ بل بورڈ پہ وہ لکھا ہوا ہے، وہ اس شاپ کا نام یہ لکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے بڑھاپا آتے آتے نظر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نظریں خراب، سننا خراب، کھال بال کیا نہیں جاتا رہتا ہے انسان کا۔ اور جب یہ جاتا رہتا ہے نا، جاتا رہتا ہے تو انسان کو کیا چیز یاد دلاتا رہتا ہے کہ بس واپسی کا وقت آ رہا ہے، واپسی کا وقت آ رہا ہے۔ انسان مٹی سے آیا تھا اور مٹی ہی میں واپس جانا ہے، اور یہ مٹی ہی بن رہا ہے ایک طرح سے۔ آہستہ آہستہ ہڈیاں بھی نرم ہوتی جاتی ہیں نا، کھال ایک طرح سے ہڈی کو چھوڑتی جاتی ہے، نرم ہو کر لٹکتی جا رہی ہوتی ہے، تو انسان ایک طرح سے مٹی کی طرف واپس جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ایک نور تھا، ایک روح تھی، وہ اب رب کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہوتا ہے ایک طرح سے کہ اب یہ دنیا، یہ گھر چھوڑنے کا ٹائم آتا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک ٹیمپریری سا گھر تھا نا، اب اصل گھر کی طرف جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ نہ ہوتا نا تو انسان کو اپنے رب کی طرف آنے کی یا واپسی کی خواہش ہی کیا ہوتی پھر۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو ایمان کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے آخری دن ان کے سب سے اچھے دن ہوتے ہیں، ان کے آخری دن بڑے ہی خوش ہوتے ہیں وہ اس میں، اور ان کو نا اپنے رب سے ملاقات کی خوشی پہلے سے ہی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ تو بس اپنے رب سے ملنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا۔ وہ خوشی خوشی ہر سجدے میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ الہی ہمیں سجدے میں ہی لے جا، ہمیں لے جا سجدے میں۔ کل من علیہا فان۔ اچھا آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ ایک خواہش ڈالی ہوئی ہے۔ وہ کون سی خواہش ہے؟ ہمیشگی کی خواہش۔ انسان نہ کسی ٹیمپریری گھر میں رہنا نہیں چاہتا، اسے چاہت ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہو اور اس میں وہ ہمیشہ رہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جوانی ہمیشہ رہے۔ اسی طرح جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہتر بھی ہو۔ عربی میں نا 2 الفاظ آتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خیر و ابقا، یعنی بہتر کوالٹی کی ہو، اور کیا ہو، ڈیوریبل بھی ہو، یعنی پائیدار ہو، لاسٹنگ ہو۔ آپ دیکھیں یہی نقطہ نظر ہوتا ہے نا ہر انسان کا کوئی بھی چیز خریدتے ہوئے۔ آپ دیکھیں اگر انسان گاڑی خرید رہا ہے یا گھر کی چیزیں خرید رہا ہے
ایون کپڑے بھی اسی نقطہ نظر سے بنا رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈیوریبل ہو، اس کی کوالٹی اچھی ہو، الیکٹرانکس کی کوئی چیز خرید رہا ہو، موبائل کوئی خرید رہا ہو، ہمیشہ یہ دو ہی چیزیں سامنے ہوتی ہیں، خیر و ابقا، بہتر ہو اور ڈیوریبل ہو۔ تو اسی چیز کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کیا ہے۔ فرمایا گیا وما عند اللہ خیر و ابقا الذین آمنوا، کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور وہ زیادہ دیر تک باقی رہے گا۔ تو یہ جو خواہش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے نا، اس کی وجہ سے جو بھی ہم کوئی چیز ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو گھڑی ہے یہ ہمیشہ چلتی رہے، یا جیسے گولڈ ہے ہم اس کو لے کر اس میں انویسٹ کرتے رہیں، یہ کبھی پرانا نہ ہو، اس کی ویلیو کبھی گرے نہ، مطلب بڑھتی ہی جائے۔ جیسے آپ گولڈ کو دیکھیں کہ اس کو واش کرو تو وہ واپس نیا دکھنے لگتا ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزوں کو ہم نیا رکھنے کی کوشش کر لیں نا، آج کل زمانہ ایسی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ وہ جو گولڈ ہم نے سنبھالا تھا نا، وہ اس کی یا تو ڈیزائن یا وہ ماہیت میں پرانا بن جائے گا، یا اس کی شائن تو اگر ویسی ہی رہے، کیونکہ اس کو اگر ہم دھلوا لیتے ہیں تو پھر وہ ویسے ہی شائن کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کی شو ماند پڑ جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو بالکل نیا بھی رکھیں نا اور وہ بالکل چمک دمک رہا ہو، لیکن پھر بھی ہوگا کیا، وہ آپ کے ذہن میں پرانا ہو جائے گا۔ آپ کو اندر سے پتا ہوگا، آپ کے دل میں یہ کھٹکتا رہے گا کہ یہ تو ہے پرانا ہی ہے نا، پرانا ہی ہے۔ آپ یہی سوچیں گے ہر دفعہ اسے پہنتے ہوئے کہ یہ تو میں پہلے بھی 10 دفعہ پہن چکی ہوں، یہ تو پرانا ہے۔ کپڑوں کے بارے میں بھی ہر انسان یہی کرتا ہے کہ یہ پرانا ڈیزائن ہو گیا ہے، بے شک وہ آپ نے ایک دفعہ پہنا ہو اور دوسروں کے لیے وہ نیا ہی ہو، لیکن وہ آپ کی نظر میں پرانا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گاڑیوں میں دیکھ لیں، جتنی ہی چمچماتی ہوئی نئے ماڈل کی ہی گاڑی کیوں نہ ہو، ایک سال گزرتے ہی کسی اور کو لگے نہ لگے آپ کو پرانی لگنے لگ جائے گی کہ اس کا وہ جو مزہ تھا نا وہ نہیں رہا۔ تو یہ جو خواہش انسان کی ہے کہ اس کو ہر وقت کوئی پرماننٹ چیز with all that new techniques and new designs، اس کو بہترین چیز چاہیے، بہترین حالت میں چاہیے، تو یہ جو ایک عجیب سی خواہش ہے یہ انسان میں کیوں ڈالی گئی ہے؟ یہ اسی لیے ڈالی گئی کہ اس کے ذریعے سے انسان کو آخرت کے لیے تیار کیا جائے، کہ یہ جو خواہش ہے نا بہتر اور بہترین اور ہمیشگی کی، کہ وہ چیز ہمیشہ بیسٹ رہے، یہ خواہش کب پوری ہوگی؟ جب انسان اپنے اندر اس بات کو مان لے گا کہ یہ خواہش صرف جنت ہی میں اصل معنوں میں پوری ہو سکتی ہے۔ دنیا تو اس مقصد کے لیے بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے نا، اصل انویسٹمنٹ، تو وہ کہاں کرنی ہے؟ آخرت انویسٹمنٹ بینک میں۔ ہمیشگی کا گھر بنانا ہے تو وہاں بنانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ہی ماں باپ ہیں جو اپنی اولادوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ لانگ ٹرم سوچا کرو، پیسے برباد نہ کرو، گھر بنا لو، کوئی پرماننٹ سولوشن ڈھونڈو بڑھاپے کے لیے، یا کوئی اسٹیبل جاب ڈھونڈو جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہو، بار بار کبھی اس جاب سے اس جاب والا کام نہ کیا کرو، ایک اچھی جاب رکھو، زندگی میں اسٹیبلٹی لے کر آؤ۔ تو اصل میں یہ جو اسٹیبلٹی ہم دنیا میں چاہ رہے ہوتے ہیں نا، یہی اسٹیبلٹی ہے اصل، وہ جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جنت کا وعدہ کر کے۔ یہی تو جنت کا وعدہ ہے، یہاں پر اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم خود یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہاں پر تو ہم خود ایکسپائر ہونے والے ہیں، کل من علیہا فان۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اس آیت کا تعلق جو اگلی آیت سے بنتا ہے نا، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی عظیم بات کی گئی ہے۔ اگلی آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جلال والی، ذوالجلال والاکرام، اور عزت دیا جانے والا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان دو ناموں میں کچھ عجیب سی بات ہے۔ جلال اصل میں عربی میں کہا جاتا ہے جیسے کوئی بہت شاندار چیز ہو نا، جیسے کوئی بادشاہ کا تخت ہے محل میں، یا کوئی بڑی شاندار گاڑی ہے، یا کوئی بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے، تو وہ جلال والی ہے۔
کوئی بہت شاندار قسم کا ہوٹل ہوگا تو اس میں جلال ہے، اس کو جلال اصل میں کہا جاتا ہے، کہ جس کو دیکھ کر انسان میں آلموسٹ ایک طرح سے نا ہیبت طاری ہو جائے کہ واو یہ کیا عظیم چیز ہے. جیسے کسی محل میں داخل ہو کر آپ بہت زیادہ سرپرائز ہو جاتے ہیں کسی بہت بڑے ذخیرے کے سامنے آ جانے پر، جو اس کا اپنا جلال ہوتا ہے، یہ وہ جلال ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ اب جلال کا ایکسپیرینس کرنے کے لیے نا سامعین چاہیے ہوتے ہیں، یعنی ناظرین چاہیے ہوتے ہیں، کہ کوئی دیکھے گا تو جلال ہوگا نا. جیسے اب کوئی بہت بڑی عظیم عالیشان بلڈنگ ہے، ہر کوئی دیکھنے والا ہے، اور اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اس کا کوئی تھوڑی جلال ہے. جلال تو اس وقت ہوگا جب کوئی دیکھے گا اور کہے گا کہ واو کیا چیز بنائی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ عزت جو ہے، اگر کوئی انسان پہاڑ پر اکیلا رہتا ہے اور وہ وہاں پر رہتے ہوئے کہے کہ میں بڑا باعزت انسان ہوں، بھائی عزت کے لیے کوئی عزت دینے والا ہونا چاہیے. اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو اپنی عزت تو آپ جتنی بھی کر لیں، اگر کوئی اور آپ کی خاطر نہیں کرے گا، کوئی اور آپ کو عزت نہیں دے گا، عزت نہیں کرے گا، تو آپ عزت دار کیسے ہو گئے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ دیکھیں کہ ان دونوں چیزوں میں ڈپینڈنسی ہوتی ہے، یعنی وہ خود سے ایگزسٹ نہیں کرتی. جلال خود سے نہیں رہتا، اسی طرح عزت، کسی کو عزت دینا یا عزت دیے جانا، وہ بھی خود سے تھوڑی ہوتی ہے، دی جاتی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک منفرد مقام ہے. پہلے آپ کہتے ہیں کہ اس زمین پر جو بھی ہے اس نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، اور پھر کہا کہ رب کی شکل پھر بھی باقی رہے گی، اور پھر بھی جلال والی ہوگی، اور پھر بھی عزت والی ہوگی. یعنی کیا کہا گیا کہ عزت دینے والا کوئی بچے نہ بچے، اس کی حیرت انگیز قدرتوں کو کوئی دیکھنے والا بچے نہ بچے، اس کے جلال کو دیکھنے والا کوئی ہو یا نہ ہو، اس کا جلال پھر بھی رہے گا. کبھی کسی کے سامنے کھڑے ہو کر ہیبت میں آ جانا، وہ چیز ہو نہ ہو، اس کا جلال پھر بھی رہے گا، اس کی عزت، اس کی تکریم پھر بھی باقی رہے گی. اسی بات سے نا ایک بڑی عظیم بات سامنے آتی ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ انسان اپنی جہالت میں نا یہ سوال کرتا ہے، ہر ایک کی زندگی میں یہ موقع آتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتا ہے کہ جیسے اللہ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس بات کا، اس سوال کا جواب انہی آیات میں ہے. کتنی خوبصورتی سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ ہمارے شکر کی ضرورت ہے، نہ ہماری تعریف کی ضرورت ہے. ہم اللہ کی تعریف کریں نہ کریں، شکر کریں نہ کریں، ویسے ہی وہ حمید ہے. محمود نہیں ہے، حمید ہے. حمید کا معنی ہوتا ہے کہ تم حمد کرو نہ کرو، حمد اس کی ویسے ہی ہے. تم اس کا جلال مانو نہ مانو، اس کا جلال ویسے ہی ہے. تم اس کا اکرام کرو نہ کرو، اکرام اس کا ویسے ہی ہے. تو اصل میں ان تمام چیزوں کا فائدہ کسے ہے؟ خدا کو ہے؟ نہیں. تمہارے شکر کرنے سے کسے ہے فائدہ؟ تمہارے شکر کرنے سے خدا کے خزانے، خدا کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوتا ہی نہیں ہے. فائدہ تو اس کا کسے ہوتا ہے؟ تمہیں، اور کسی کو نہیں. کبریائی، بڑائی اصل میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. انسان نہ جب تک شکر نہیں کرے گا اپنے اندر سے کبر کو نہیں نکال سکتا. لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کبریائی اور بڑائی اصل میں صرف اسی کی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. تو جب تک انسان شکر گزار نہیں بنے گا اپنی انا سے نہیں بھاگ سکتا، اور جب تک وہ اپنی انا میں مگن رہے گا اپنے لیے تباہی کرتا رہے گا اور انسانیت کے لیے بھی تباہی کرے گا. تو شکر گزاری ہی اس کا اصل حل ہے. اب آپ دیکھیں کہ لوگ جب صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، وہ لالچ میں آ جاتے ہیں، انا میں آ جاتے ہیں، ان کو کسی اور کی فکر نہیں رہتی، پھر صرف اپنی میں رہتے ہیں. وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تمہیں اپنے لیے زیادہ چاہیے تھا نا، تو تم اگر شکر گزار بنو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. یعنی اگر تم شکر گزار بندے بن جاتے تو میں تمہیں زیادہ دیتا، اور زیادہ دیتا رہتا، اور میں قسم کھاتا ہوں. گویا آپ دیکھیں کہ شکر گزاری ہی اصل لالچ ہے. قرآن نے نا بڑی خوبصورتی سے شکر گزاری کا فارمولا سکھایا ہے کہ تمہیں اگر اپنے لیے کچھ چاہیے تو شکر گزار بنو، سب مل جائے گا.
ان احسنتم لی انفسکم، اگر تم احسان کے درجے پر بھی پہنچ جاؤ گے، یعنی بہترین عبادت کرو گے، تو کس کے لیے کرو گے؟ اپنے لیے کرو گے، تمہارا اپنا فائدہ ہے اس میں۔ تو یہاں پر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کا، اس کی قدرتوں کا تم انکار کرو گے، تم تو بچو گے بھی نہیں، تم نے تو اس دنیا میں رہنا بھی نہیں ہے، پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو، اس کی طاقت کا انکار کر سکتے ہو۔ سب سے بڑی ہماری کمزوری موت ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں جس نے تمہاری موت کے وقت کو مقرر کیا ہوا ہے، اور تم اس سے نہیں بھاگ سکتے، اس سے کوئی نہیں بچ کر نکل سکتا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، گویا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد آپ دیکھیں تمام آیات کا مقصد ہی ہے کہ انسان کو شکر گزار بنایا جائے۔ ان آیات کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو کبر سے نکالا جائے، انسان کی اپنی انا کو نیچا کیا جائے، اور اس چیز کا آخری مرحلہ کیا ہے کہ انسان اس بات کو مان لے کہ وہ محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کی اس اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر سے ہر قسم کے کبر کو، ہماری انا کو ختم کرے، اور ہم سب کو ہمیشہ رہنے والی زندگی کی کامیابیاں و کامرانیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔